احتساب کی لاٹھی سیاستدانوں پر ہی کیوں چلی؟ احتساب کرنا ہے تو سب کا یکساں کریں۔ سابق وزیر اعظم ریٹائرڈ ججز لگا کر اہم لیگی رہنماؤں کو 10 سال کے لیے جیل میں ڈالنا چاہتے تھے۔ شہباز شریف کی دھواں دار پریس کانفرنس۔ شہباز شریف نے نون لیگ کے ڈوبتے بیانیے کو کھڑا کر دیا۔ کیا شہباز شریف کا بیانیہ نون لیگ کا بیانیہ ہے؟ یہ بھی کہا کہ کارگل واقعے نے امن کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے مینار پاکستان پر پاکستان کا اقرار کیا جو بڑی اخلاقی کامیابی تھی۔ یا تو کارگل کے ذریعے کشمیر فتح کر لیتے تو آج تاریخ اور ہوتی۔ تو آج تک جو احتساب کا جو لاٹھی ہے وہ صرف سیاستدانوں پر چلی ہے۔ وہ جو نیب آرڈیننس تھا وہ میں تو نہیں لے کے آیا تھا کہ ریٹائرڈ ججز کو لگایا جائے گا۔ اس حکومت کے سربراہ جو عمران نیازی تھے انہوں نے اپنی من پسند کے ججز کو لگانا تھا، اور یہ میرے جو لیفٹ کو بیٹھے ہیں، میرے نواز شریف، مریم نواز، حمزہ، سب کو اپنا باقی ہمارے ساتھی سب کو 10 سال ان کو جیلوں میں ڈالنا تھا۔ کیا یہ احتساب ہے؟ اگر احتساب کی بات کریں، احتساب کا سب سے زیادہ نشانہ 75 سالوں میں صرف اور صرف سیاستدان بنے ہیں، اور احتساب کا اگر بات کرنی تو آئیے بیٹھیں، ایک ڈائلاگ کریں اکراس دا بورڈ۔ عمران نیازی اور نیب گٹھ جو یہ اصطلاح میں نے دریافت کی تھی، اس نے پاکستان کی جو ترقی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تاریخ کا جبر دیکھیے کہ بار بار ہم اسی دائرے میں گھومتے ہیں۔ کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ وزیر اعظم واجپئی پاکستان تشریف لائے اور مینار پاکستان جا کر انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے دلوں میں بڑے گھاؤ لگے تھے، آج میں پاکستان کو ہم دل سے اقرار کرتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ ایک مورل ایک وکٹری کارگل کا واقعہ ہوا، آپ جانتے ہیں، اور ہر چیز پر پانی پھر گیا۔ یا تو کارگل کے ذریعے نہ کشمیر فتح کر لیتے تو آج تاریخ اور ہوتی۔ انٹرنیشنل معاشی سماجی انٹرنیشنلی ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کارگل کا یعنی بے بنیاد طور پر نواز شریف کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ قانونی ماہرین نے گرین سگنل دے دیا، نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ یہ سوال بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں۔ نواز شریف ترقی کے سفر کے پروگرام کا خود اعلان کریں گے۔ شہباز شریف کی طویل اور دھواں دار نیوز کانفرنس۔ کہا ریاست بچ گئی تو ہم بچ گئے، سب بچ گئے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں تو مجھے کون سے لڈو مل گئے؟ پنجاب کا الیکشن جیت چکے تھے، رات کو ڈنڈے سے نتائج تبدیل کرائے گئے۔ ہمارے جو قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے میاں صاحب کو گو ہیڈ دیا، وہ تشریف لائیں اور وہ آئین اور قانون کا وہاں سامنے پیش ہوں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ وگرنہ جن قوموں نے ترقی کی وہاں پر پولیٹیکل یعنی سیاسی اسٹیبلٹی آئی، جو قوم کی اس تقدیر کو بدلنے کا جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ 21 اکتوبر کو خود اپنی زبانی مینار پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتائیں گے۔ اور ریاست بچ گئی تو ہم بچ گئے، سب کچھ بچ گیا۔ تمام جو تعلقات ہیں اور دوستی ہے وہ قرضے لینے کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوگی۔ اگر جنرل مشرف نے میاں نواز شریف کو اقتدار سے نکالا اور اٹک فورٹ بھجوایا تو میں بھی وہاں گیا، وہاں پر اڈیالہ میں بھی وہاں گیا، لانڈی جیل میں بھی گیا، غریب الوطنی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں بھی گیا۔ 12 اکتوبر کو مجھے اور نواز شریف کو کئی مہینوں کے لیے غائب کر دیا گیا تھا، اور ہمارے بال بچوں کو، میرے بوڑھے ماں باپ کو علم نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں آنکھ کا تارا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں تو مجھے کون سے لڈو مل گئے ان 3 سالوں میں۔ پنجاب میں آخری دن بھی الیکشن میں ہم پنجاب میں جیت چکے تھے، جیت رہے تھے نہیں، جیت چکے تھے۔ اس کو بھی رات کو اس کو دھاندلی کے اور ڈنڈے کے زور پر اس کو رزلٹس کو تبدیل کیا گیا۔ لندن میں 4 سال میں مظاہروں کا کیا فائدہ ہوا؟ احتجاج کرنا ہے تو پاکستان جا کر کریں۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کی لندن میں پاکستانی صحافیوں سے ملاقات۔ نواز شریف نے برطانیہ میں میڈیا کوریج کرنے والے صحافیوں کا شکریہ ادا کیا، ان کے حق میں اور مخالفت میں لکھنے والے تمام صحافیوں سے اظہار تشکر کیا۔
کہا کہ آج دفتر میں ان کا آخری دن ہے، پھر پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ غیبت، چغلی اور بہتان تراشی سے صحافیوں کو گریز کرنا چاہیے۔ تنقید برائے تنقید کی بجائے تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے صحت کے شعبے کے لیے انقلابی اقدامات کا سفر جاری۔ لاہور کے اسپتالوں میں مریضوں کی سہولت کے لیے بینکوں کی طرز پر ٹوکن سسٹم شروع کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کابینہ نے اسپتال مینجمنٹ اینڈ کیو مینجمنٹ سسٹم کی منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں ٹوکن سسٹم 16 اسپتالوں میں متعارف کرایا جائے گا۔ مریضوں کے آپریشن، ایمرجنسی اور او پی ڈی میں ٹوکن جاری کیے جائیں گے، جس سے مریضوں کو طویل قطاروں میں انتظار کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے صحت کے شعبے کے لیے انقلابی اقدامات۔ ہسپتالوں میں مریضوں کی سہولت کے لیے نیا سسٹم متعارف کرا دیا۔ حکومت پنجاب نے لاہور کے ہسپتالوں میں بینکوں کی طرز پر مریضوں کو طویل قطاروں کی زحمت سے بچانے کے اقدامات۔ طبی معائنے کے لیے ٹوکن سسٹم شروع کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کابینہ نے ہسپتال مینجمنٹ اینڈ کیو مینجمنٹ سسٹم کی منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں ٹوکن سسٹم 16 ہسپتالوں میں متعارف کرایا جائے گا۔ آپریشن، ایمرجنسی اور او پی ڈی میں مریضوں کو ٹوکن جاری کیے جائیں گے۔ اس اقدام سے مریضوں کو طویل قطاروں میں انتظار کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی، اپنی باری پر سہولت سے طبی معائنہ کرا سکیں گے۔ نئے سسٹم کے تحت مریض کو ٹوکن جاری کیا جائے گا۔ باری آنے پر مریض کا ٹوکن نمبر پکارا جائے گا۔ مریض بغیر کسی دشواری کے سہولت کے ساتھ اپنا طبی معائنہ کرا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مختلف ہسپتالوں کے دوروں کے دوران مریضوں کی جانب سے ہسپتالوں میں انتظامی امور سے متعلق شکایات سامنے آئی تھی۔ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہنگامی اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، جن پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ پنجاب میں محسن اسپیڈ سے زرعی انقلاب کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی دن رات کوششوں سے کپاس کی چاندی کو سونا بنانے کا مشن کامیابی سے آگے بڑھنے لگا۔ کپاس کی پیداوار میں ریکارڈ 71% تک اضافہ۔ پنجاب میں کپاس کی پیداوار 20,70,000 بیل سے بڑھ گئی۔ محسن اسپیڈ کا رنگ سندھ میں بھی نظر آنے لگا۔ سندھ میں اب تک کپاس کی 29,56,000 سے زائد بیلز ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی کوششوں سے کپاس کی پیداوار 1,20,00,000 سے 1,30,00,000 بیلز رہنے کی توقع ہے۔ محسن اسپیڈ سے زرعی انقلاب کے ساتھ معاشی انقلاب کے دروازے بھی کھلیں گے۔ کراچی کے لیے بجلی 4 روپے 45 پیسے فی یونٹ تک مہنگی کر دی گئی کہ الیکٹرک صارفین سے اکتوبر اور نومبر میں اضافی وصولیاں کی جائیں گی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس، آگاہ کیجیے۔ جی، کراچی کے لیے بجلی 4 روپے 45 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ مہنگی کر دی ہے۔ نیپرا نے جو فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ اس کے بعد پاور ڈویژن نے بھی فیصلہ پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ اضافہ گزشتہ مالی سال کی پہلی سرمائی اگریمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے کہ الیکٹرک صارفین سے اضافی وصولیاں اکتوبر نومبر 2023 میں کی جائیں گی کہ الیکٹرک کے لیے فی یونٹ بجلی جو ہے وہ 1 روپے 49 اور 4 روپے 45 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ مہنگی نے کراچی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی تھی۔ ٹھیک ہے ویس، بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ اپیکس کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے۔ کچے کے علاقے میں آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان پر بھی عمل تیز کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ غیر قانونی کارروائیوں سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آرمی چیف نے مؤثر اقدامات کے اثرات کے لیے محکموں کے درمیان ہم آہنگی پر زور دیا۔ اہم ترین اجلاس کا احوال اس رپورٹ میں۔ اپیکس کمیٹی اجلاس میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور کچے میں آپریشن سمیت حساس نوعیت کے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنے کو یقینی بنانے کا فیصلہ ہوا۔ آئی جی سندھ نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ کچے میں آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کراچی کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ صوبائی اپیکس کمیٹی اجلاس میں بھی شرکت کی۔ آرمی چیف کو اپیکس کمیٹی اجلاس میں نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان پر بریفنگ دی گئی۔ کچے کے علاقے میں آپریشن، غیر ملکیوں کی سیکیورٹی بارے آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ غیر قانونی کارروائیوں سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ معیشت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کے خلاف ایکشن جاری رہے گا۔ آرمی چیف نے مؤثر اقدامات کے اثرات کے لیے محکموں کے درمیان ہم آہنگی پر بھی زور دیا۔ اپیکس کمیٹی اجلاس میں کور کمانڈر کراچی، ڈی جی رینجرز، چیف سیکریٹری سندھ اور سیکیورٹی سے وابستہ دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ملک سے باہر بیٹھے بھگوڑے یوٹیوبر کی انڈین را سے جڑے روہت شرما سے ہوش ربا مبینہ خفیہ بات چیت کی ایک اور آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر دوسری وائرل آڈیو میں بھگوڑے یوٹیوبر کو روہت شرما سے دوبارہ بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مبینہ آڈیو میں روہت شرما بھگوڑے یوٹیوبر سے پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات پر خفیہ معلومات لے رہا ہے۔
ایک چیز یہ ہے کہ شاید فیڈرل کیبنٹ نے ایمرجنسی امپوز کرنے کے لیے بولا ہے، یہ کنفرم نہیں ہو رہی مجھ سے۔ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں 3 ممبرز نہیں مان رہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، ایئر چیف، دونوں ایئر فورس چیف اور نیوی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف نہیں مان رہے۔ میرے صاحب یہ بتائیے مجھے آپ کہ کیا پاکستان آرمی ٹیک اوور کر سکتی ہے؟ مجھے ایسی خبریں مل رہی ہیں پاکستان سے، یہ ٹیک اوور کر سکتے وہ ہیں؟ دھمکی تو ضرور دے رہے ہیں کہ ٹیک اوور کرنا ہے، سپریم کورٹ کو وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جی ہم ٹیک اوور کر لیں گے، اور عاصم منیر کا یہ پلان بھی ہے، وہ چاہتا بھی ہے کہ میں ٹیک اوور کسی طرح کر لوں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے لاہور میں تعینات ترکی کے قونصل جنرل درمش باشتو کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ ترکی کے قونصل جنرل نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو ترکی کے 100 سالہ جشن کی تقریبات میں شرکت کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سسٹر سٹیز لاہور اور استنبول کے تعلقات میں مزید گرمجوشی کے لیے میئر استنبول کو دورہ لاہور کی دعوت دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔